اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم بلا شبہ وہ ملاقو ربہم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وانہم اور بلا شبہ وہ الیہ اسی کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کس کا؟ انہم ملاقو ربہم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وانہم الیہ راجعون بلا شبہ وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، دوسری بات وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو رب کی ملاقات کا جن کو یقین ہوتا ہے، رب کی ملاقات کا جن کو یقین ہوتا ہے، جن کو نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے، ڈر خوف ہوتا ہے، وہی لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ ڈر خوف نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے تو وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین بھی نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک عقیدہ بیان کیا، آخرت قیامت کا اللہ تعالیٰ عقیدہ بیان کیا، آخرت کا عقیدہ بیان کیا۔ ہمارے چھوٹے بچوں کو کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک کلمہ ہوتا ہے ایمان مفصل کا۔ اس میں 7 باتیں ہوتی ہیں، 7 باتوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان 7 باتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ یہ کلمہ آمنت باللہ، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ کلمہ، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب، مفہوم بھی آدمی کو یاد ہو اور اس کلمے کے اوپر آدمی ایمان لے کر آئے۔ ورنہ ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر آدمی ایمان نہیں لاتا تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و ملائکتی فرشتوں پر، و رسلہ رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، ہر اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان چیزوں پر آدمی کو ایمان لانا پڑتا ہے۔ آدمی کو اصل چیز آخرت کی تیاری ہی ہے۔ اگر آخرت کی تیاری نہ ہو تو پھر آدمی سدھر نہیں سکتا، گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر آدمی عام طور پر نوکری کرنے والے، تجارت کرنے والے، ملازمت کرنے والے، آفسوں میں کام کرنے والے، ڈیوٹی کرنے والے، ان کے سروں پر کیمرہ رہتا ہے اور اس کیمرے کا لنک اپنے آقا یجمان اور ان کے آفس کے بڑے کے پاس رہتا ہے۔ تو کام کرنے والوں کو اس کا خوف اور احساس ہوتا ہے کہ ہمارا بڑا، ہمارا یجمان، ہمارا آقا ہمارا سار دیکھتا ہوگا، اس لیے پابندی سے آتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح آج کل اسکولوں کے اندر بھی فنگر ساروں کے لیے بھی ہے، طلبہ بچوں کے لیے بھی اسکولوں کے اندر فنگر پرنٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب یہاں دنیاوی معاملات میں انسان پابندی نہیں کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ناغہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ہمارا سار ہم کو نہ دیکھ لے، حکومت ہم کو نہ دیکھ لے، حاضری ڈالتا ہے، پابندی کرتا ہے، اہتمام کرتا ہے اس کا۔ ارے بھائی، دنیا والوں سے زیادہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے، یہ انسان کے دل میں اگر ہوگا تو انسان گناہوں سے بچنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب تک بندے کے دل کے اندر خشوع خضوع پیدا ہونا اور بندے کو اسی طرح اللہ کی ملاقات کا یقین ہونا، آخرت میں اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یہ سب چیزیں اگر آدمی کے اندر ہونا آنا، تو اس کے لیے آدمی کو سب سے پہلے اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ آدمی اس دنیا کو فانی سمجھے۔ جب یہ دنیا کو فانی سمجھے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا والی بھی ختم ہو جائیں گے، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، جب اس کا آدمی کو یقین ہوگا تو پھر آدمی آخرت کی تیاری کر سکتا ہے، کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اللہ کی ملاقات کا اسے یقین بھی ہوتا ہے اور اس ملاقات کے لیے آدمی تیاری بھی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ورنہ اگر دنیا کو باقی سمجھے گا تو پھر آدمی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پہلے جب یہاں امامت کے لیے آیا تھا تو شروع میں تقریباً 4 جو میں بیان کیا تھا آخرت کے عنوان پر، حالات پر،
تو اس میں ایک دو واقعات بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، پھر دوبارہ سن لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، دیکھو جب کوئی بندہ، ایک اصول، جب کوئی بندہ آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو واقعات، ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بنا دی ہے۔ جب انہوں نے آخرت بنا لی، اللہ کو خوش کر لیا، تو اللہ نے ان کی دنیا بنا دی۔ دنیا میں آج اتنا بڑا مالدار کون ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنا سونا ہو کہ اس کی پراپرٹی تقسیم کرنے کا جب مسئلہ آئے تو کوراڑی سے کاٹ کر تقسیم کیا جائے؟ حضرت انس کو حضور کی دعا تھی، اولاد زیادہ ہوگی اور اللہ آپ کو علم دے گا، اللہ آپ کو مال دے گا، تو حضور کی دعا کا صدقہ تھا اور ان کے اعمال اور ان کی تیاری تھی آخرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا تھا اور اتنی اولاد دی تھی، 100 سے زیادہ بچے حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے اپنے زمانے میں دفن کیے، سنچری مار دیے۔ اور مال اتنا تھا کہ ان کے وارثداروں کو، حقداروں کو کراڑی لے کر مال کو سننے کو کاٹ کر تقسیم کرنا پڑا۔ آج دنیا کے اندر اتنا بڑا مالدار کون تو ہے؟ پھر آخرت کی تیاری کر لو، اللہ تمہارے قدموں میں، اللہ تعالیٰ سونا چاندی پیسے زر جواہرات اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ تیاری دنیا کی نہیں، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ جو آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انتظامات، مال، اولاد، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں اللہ وسعت عطا کرتا ہے۔ دوسرا واقعہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آخرت کی تیاری کر لیے، قرآن پڑھ لیے، حدیث پڑھ لیے، دین کا علم حاصل کر لیے، اللہ کو راضی خوش کر لیے، تو اللہ رب العزت نے جب انہوں نے آخرت بنا لی، آخرت کی تیاری کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا کس طرح بناتی ہے، سن لو واقعہ۔ ایک آدمی، لکھپتی کروڑپتی آدمی آ کر ان کے پاس خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ رو کر کہتا ہے، حضرت آپ میری ایک تمنا پوری کر دیں، میری آپ ایک خواہش پوری کر دیں، رو کر کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تیری کیا خواہش، کیا تمنا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، کیا بھی نہیں حضرت، بڑی تمنا میری، بس آپ روزانہ درس قرآن، درس حدیث لوگوں کو اور بچوں کو، طلباء کو آپ مسائل پڑھاتے رہتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی طرف سے روزانہ ایک نیا جوڑا دوں گا، آپ اسے پہن کر طلباء کو، عوام کو درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، درس فقہ دیں۔ اور وہ آدمی سال کے 360 دنوں کے جوڑوں کا انتظام کر دیا، روزانہ ایک جوڑا لا کر دیتا، روزانہ حضرت نیا جبہ پہنتے، نیا کپڑا پہنتے، نیا جوڑا پہنتے، درس دیتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، سبق پڑھاتے تھے مسائل کا، قرآن کا، حدیث کا، اور پھر شام میں وہ 10 صدقہ کر دیتے تھے۔ ایسا پورے سال کے جوڑوں کا انتظام تھا۔ تو ایسا جو آدمی دنیا آخرت کی تیاری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اس کے اللہ تعالیٰ انتظامات اور ضروریات کو اللہ تعالیٰ اس طرح پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرنے میں لگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر اور آخرت کے لیے انتظامات اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے دنیا کو فانی سمجھنے کی، آخرت کو باقی سمجھ کر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پر آخرت کی تیاری، اور یہ بیچ میں بات آ گئی تھی کہ ایمان مفصل یاد رہنا، یہ سب چیزیں پڑھتے، سیکھتے، سنتے تو جب یاد ہوتی چیزیں، پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، تو پھر کیسے یاد ہوں گے چیزیں؟ تو بہت سارے لوگ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان کی نماز کے اندر سورہ غلطی رہتی ہیں، تجوید غلط رہتی ہے، تو پھر نماز بھی کیسا ہوگی؟ حضرت علی فرماتے ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں، قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیسا لعنت کرتا ہے؟ تجوید صحیح نہیں، سین الگ ہے، صاد الگ ہے، ثا الگ ہے، غال الگ ہے، زا الگ ہے، یہ ساری چیزیں مخارج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب سب کو بھی سین بول کر پڑھنے لگے تو پھر معنی مطلب بدل جائے گا۔ خالی قرآن مجید کے زبر زیر بدلنے سے معنی مطلب بدل جاتا ہے، پھر مخارج کے بدلنے سے کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے قرآن سیکھنے کی، پڑھنے کی، آخرت کی تیاری کی فکر کرو، اور اسی طرح کلمے، نماز، دعائیں، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی چیزیں ہیں، سیکھنے کی فکر کرو، آخرت کی فکر میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی فکر میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔